الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ یہودیوں کی بہت سارے باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔ اب آگے بتا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تذکرہ کیا سلیمان بن داؤد کا علیہ السلام، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ سلیمان ایک نبی ہے۔ تو یہ یہودی لوگ کہنے لگے کہ سلیمان نبی نہیں، یہ جادوگر ہے۔ اصل میں جادو کا بہت زور تھا۔ ہود علیہ السلام کے زمانے سے قرآن میں آیا انما انت من المسحرین، نبیوں کو وہ کہا کرتے کہ تمہارے اوپر تو جادو کر دیا گیا ہے۔ یہ سلسلہ چلتا آیا، عارضی طور پر کچھ مدت کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا زوال ہوا تو شیاطین نے ان کے وہاں لا کر جو ہے وہ جادو کی چیزیں اندر گاڑ دی، اور ان کے وفات کے بعد یہ حلہ کر دیا کہ سلیمان جو ہے جادو کے ذریعے سے حکومت کرتے تھے، سلیمان کوئی نبی نہیں تھے۔ تو جو علماء تھے انہوں نے تو مانا کہ نبی تھے، لیکن عوام میں یہ سلسلہ چلتا ہی رہا، اور وہ جو ہے یہی عقیدہ رکھتے آئے کہ سلیمان بن داؤد جو ہیں وہ جادو کے زور کے اوپر حکومت چلاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جادو کی قباحت کو بتانے کے لیے دو فرشتے آسمان سے بھیجے۔ فرشتے ان کو یہ کہتے تھے آ کر کہ دیکھو یہ جادو ہے، اس سے تمہیں بچنا ہے، اس کے اصول بتاتے تھے، اور اگر کوئی سیکھنا چاہتا تو کہتے کہ دیکھو تم سیکھو، لیکن اس کے ذریعے سے نہ دو آدمی میں تم جھگڑے پیدا کراؤ گے، نہ دشمنیاں ڈالو گے، نہ کسی قسم کی کوئی تم کسی کی برا چاہو گے۔ تو وہ سیکھ لیتے تھے، لیکن بعد میں شوہر بیوی میں اور لوگوں کے درمیان وہ جھگڑے لگواتے تھے جادو سیکھ کر۔ جادو مؤثر خود نہیں ہے، جادو خود اثر نہیں کرتا ہے، اصل اثر کرانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جادو اور معجزہ، جادو میں ہوتا یہ ہے کہ اس کے اندر اسباب خفیہ ہوتا ہے، پوشیدہ چھپے ہوئے کچھ سبب ہوتے ہیں جس کو جادوگر جانتا ہے، اور نبی کے پاس جو معجزہ ہوتا ہے وہ براہ راست اللہ کا فعل حقیقت میں مؤثر ہوتا ہے، اس میں کسی کا کوئی دخل عمل نہیں ہوتا۔ جیسے آگ نے ابراہیم کو نہیں جلایا تو یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس آگ نے کیوں نہیں جلایا، وہ اللہ کی ذات مؤثر ہے۔ چھری نے اسماعیل کو نہیں کاٹا تو یہ اللہ کی ذات مؤثر حقیقی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی یوں ڈال دیا ایک لوٹے کے اندر اور اس میں پانی بڑھنا شروع ہو گیا، اور ایک پوری جماعت نے اس سے جو ہے اپنی ضرورتیں پوری کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی سے پانی بہ رہا ہے۔ چند لوگوں کا کھانا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھائی باری باری آؤ، نکال کر کھانا دیتے رہے۔ 80 آدمی نے وہ کھانا کھایا اور وہ کھانا اتنا کا اتنا ہی رہ گیا۔ یہ معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر یہ کہ جادو جو ہے وہ گندے لوگ
ہوتے ہیں, جادو والے جو ہے خبیث قسم کے لوگ ہوتے ہیں. جو جتنا زیادہ گندا ہوتا ہے اتنا اس کا جادو جو ہے وہ مؤثر ہوتا ہے. اس لیے عورتیں جو جادو کرتی ہے وہ اپنے ماہواری کے, اپنے پیریڈ کے ٹائم پہ وہ جادو کرتی ہے, وہ زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. نبی نیک ہوتے ہیں, نبی پاک صاف ہوتے ہیں, نبی اللہ کے قریب ہوتے ہیں. دونوں میں زمین اور آسمان کا کیا ہے, فرق ہے. اس لیے وہ لوگ سیکھتے تھے جادو کو اور لوگوں کے درمیان جھگڑے کراتے تھے. جادو اچھے کام کے لیے ہو یا جادو برے کام کے لیے ہو, اس کا سیکھنا صحیح نہیں ہے. جادو کے اندر شیاطین, کفریہ کلمات, اس کے لیے شیطان کو خوش کرنے والے جملے کہے جاتے ہیں. جادو جو سیکھتا ہے وہ ایمان سے جو ہے وہ خارج ہو جاتا ہے, اس کا ایمان باقی نہیں رہتا. اسی طرح جو جادوگروں کے پاس جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے دوسروں کا برا چاہنے کے لیے کام کرتا ہے تو وہ بھی کسی صورت میں درست نہیں ہے. حتیٰ کہ کوئی قرآن کی آیت کو کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے پڑھے تب بھی وہ جائز نہیں ہے, اس کی اجازت شریعت نہیں دیتی. ہاں, اپنے بچاؤ کے لیے آپ قرآن کریم جو ہے پڑھ سکتے ہیں. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ بھائی جادو سے بچنا ہے تو تم روزانہ قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس پڑھو. جادو ایک وقت تک رہتا ہے, پھر انسان کے اوپر سے جو ہے ختم ہو جاتا ہے. اس کا علاج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا. جادو سے اگر آپ کو بچنا ہے تو فرماتے ہیں کہ علماء کہ روزانہ 11 مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطل ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین کی آپ عادت ڈالو. کسی کا جادو آپ کے اوپر اثر نہیں کرے گا. جادو ہے, جادو جو ہے وہ لوگوں کو لگتا ہے, اس کا علاج بھی قرآنی دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی دعائیں بھی سکھلائی گئی ہے. اس لیے بھائی ہم کو روزانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے وظیفے کو پڑھتے رہنا چاہیے, ہم کو پڑھنا چاہیے. آج بہت مبارک دن ہے. ہر ساتھی ابھی مغرب کی نماز سے پہلے آج جو ہے, آج مغرب کی نماز کے بعد 70 مرتبہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر کی تلاوت کرے. 70 مرتبہ. اللہ تبارک و تعالی دنیا کی خوشحالی دے گا, محتاجگی دور کرے گا, اللہ کسی کا محتاج نہیں بنائے گا, ہر قسم کے سرور و فتن سے اللہ محفوظ رکھے گا. 70 مرتبہ. اور آج کثرت سے دعا مانگے. آج تقریر کی رات نہیں ہے, آج تقدیر بدلنے کی رات ہے. آج تقریر کی رات نہیں ہے, تقدیر بدلنے کی رات ہے. لوگ جب تک بیان ہوتا ہے, اجتماعی بات ہوتے ہیں, وہاں تک تو لوگ مزے لیتے ہیں اور بیٹھے رہتے ہیں. جب انفرادیت کی باری آتی ہے تو گول چھلے ہو کر جو ہے وہ باتیں کر کے رات بتا دیتے ہیں. نہیں, آج اللہ سے مانگنا ہے, دعا تقدیر بدلتی ہے. اس لیے انفرادی عبادت آج خوب کرو. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں لیلۃ القدر اس میں 9 لفظ ہیں, 9, اور اس کو اللہ نے 3 مرتبہ ذکر کیا ہے. 9 تالی 27 ہوتا ہے. کہا 27ویں رات کو شب قدر ہے, تم اللہ کو منا لو. ہاں, ختم قرآن کی دعا ہوگی, آپ مانگے, بہت اچھا, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, دعا قبول ہوتی ہے ختم قرآن پر. لیکن اسی پر اکتفا کر کے ہم ختم نہیں کر دیں گے, ہم خود بھی اللہ سے مانگیں گے. صلاۃ الحاجت پڑھیں گے, صلاۃ التسبیح پڑھیں گے. ہم جو ہے گول ہو کر بیٹھ نہیں رہیں گے, بلکہ ہم اللہ سے مانگیں گے. آج تقریر کی رات نہیں, جو ہے تقدیر بدلنے کی رات ہے. اس کے قدر کے ایک معنی آتے ہیں عزت کے. اللہ تبارک و تعالی نے اس رات کو عزت عطا فرمائی ہے, جیسے اس امت کو عزت دی ہے. اس رات کو اللہ نے تمام راتوں پہ عالی شان رات بنایا ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو عالی شان امت بنایا ہے. اور ایک ترجمہ قدر کا آتا ہے
تنگی فرمایا اس رات کے اوپر اتنے فرشتے زمین پر اتر آتے ہیں کہ انسان کے پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، زمین تنگ ہو جاتی ہے فرشتے کی آمد کی وجہ سے۔ اتنی اونچی عالی شان اللہ نے میرے اور آپ کے لیے جو ہے آنے والی رات کو مہیا کیا ہے۔ اس میں خوب عبادت کرنی ہے، اپنے لیے، رشتہ دار کے لیے، محلے کے لیے، عالم کے مسلمانوں کے لیے، مرحوم کے لیے، زندے کے لیے، ہر ایک کے لیے اللہ سے خوب مانگنا ہے، اپنی اپنی زبان میں مانگنا ہے۔ کونے میں بیٹھ جائے، کوئی ادھر بیٹھ جائے، کوئی ادھر بیٹھ جائے، ایسا لگے کہ ہر ایک کو اپنی پڑی ہے۔ جیسا حشر کا میدان قائم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم، ہر ایک کو اپنی پڑی، ایسا اپنی اپنی پڑی ہو، ہر ایک اپنی زبان میں مانگے۔ میری ضرورت آپ نہیں جانتے، میں خوش گھومتا ہوں، آپ کو لگے گا ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ خوش گھوم رہا ہے، آپ کو لگے اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کس کی کیا ضرورت ہے وہ خود زیادہ جانتا ہے۔ فرماتے صاحب البیت ادرا فیما فی، گھر والا ہی جانتا ہے اس کی گھر میں کس چیز کی ضرورت ہے، گھر والے کو معلوم ہے، باہر والے کو معلوم نہیں ہے۔ ہر انسان اللہ سے رابطہ قائم کرے، بھائی کریں گے؟ یہ مبارک راتیں اس کو خوب جو ہے اس کے اندر لاؤ۔ ایک قدر کا معنی آتا فیصلے کے۔ آج فرمایا کہ جو فیصلے شب برات میں ہوئے تھے، آج اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے ہاتھ میں وہ فیصلے دے دینے والے ہیں کہ یہ پورے سال کا فیصلہ ہے۔ یہ ایسی رات ہے اتنے بابرکت جو ہے۔ یہ قرآن آپ دیکھو، قرآن سے پوچھو کہ تمہارا نام کیا ہے، قرآن کہے گا بل ہوا قرآن مجید۔ ان سے پوچھو کہ تمہارا ایڈریس کیا ہے، یہ بتائے گا فی لوح محفوظ۔ اس کو پوچھو تم کو کون لایا ہے، یہ کہے گا نزل بہ الروح الامین۔ اس سے پوچھو کہ تم کس پر اترے ہو، یہ قرآن کہے گا نزل علی قلبک نزل علی محمد وہو الحق۔ یہ قرآن سے پوچھو کہ تو کس مہینے میں آیا، قرآن کہے گا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اس سے پوچھو کس رات میں آیا ہے، یہ کہے گا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر۔ تنزل الملائکہ، اس رات میں ملائکہ اترتے ہیں، زمین کے اوپر آ جاتے ہیں، آپ کی دعاؤں پر وہ آمین کہیں گے۔ اس لیے بھائی یہی رات نہیں، ابھی آگے بہت اپنے پاس وقت ہے، 2-3 راتیں بچی ہے۔ ایک رات لیلۃ الجائزہ آئے گی، جو چاند رات ہوگی نا، چاند دیکھنے کے بعد اس کو لیلۃ الجائزہ بولتے ہیں، بدلے کی رات۔ اس رات کو لوگ شاپنگ میں اور بال کٹانے میں، مونچھوں کے کترنے میں، کپڑے پریس کرنے میں اور بننے سورنے میں گزار دیتے ہیں۔ فرمایا 29 دن تو نے مزدوری کی ہے، آج مانگ میرے بندے، میں تجھے دینے والا ہوں۔ اس رات کی کوئی قدر ہمارے یہاں نہیں ہے، لیلۃ الجائزہ ہے وہ۔ اس لیے یہ جو باقی ہمارے پاس 4-5 راتیں ہیں، اس میں خوب عبادت کرنی ہے، اللہ کو خوب منانا ہے۔ اور عید پڑھیں گے آپ اس کے بعد، اس لیے فرمایا عید میں جب آپ آئیں گے، جب لوٹ کر جائیں گے، آئے ہوں گے اور جائیں گے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ جب لوٹ کر جائیں گے تو آپ کے گناہ دھل چکے ہوں گے، اللہ کے آپ محبوب بن چکے ہوں گے۔ اللہ کہہ دے گا کہ روزہ میرے لیے رکھا تھا، جا اب میں تیرا بن چکا ہوں۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ بھائی منگل کو عید کیا تو اب جو ہے عید پڑھ لیا تو اب جوہر کی نماز کے وقت سے ہم دنگل میں چلے جاویں اور بھول جاویں۔ اس لیے ہم نے یہ محنتیں نہیں کی ہے، کلر چڑھا ہوا ہے، سب کا چہرہ نورانی ہے، اس نور کو ہم کو اور بڑھانا ہے۔ تو بھائیو یہ قرآن ہے، اللہ تبارک و تعالی کے رسول سمجھانے لگے ان کو کہ بھائی یہ قرآن کریم میں کہہ رہا اللہ تعالیٰ کہ سلیمان نبی ہے، وہ کہتے سلیمان جادوگر ہے۔ ایک واقعہ ابن جریر طبری نے نقل کیا ہے ہاروت و ماروت کا۔ امام قرطبی نے اور روح المعانی نے بھلے ان کا انکار کیا ہے، لیکن دوسرے حضرات خود ابن جریر نے اس واقعے کو نقل کیا کہ جب زمین کے اوپر سے بہت سارے گناہ آسمان کے اوپر چڑھنے لگے تو فرشتے کہنے لگے کہ ارے ابن آدم ایسا کرتے ویسا کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تم 2 کو چن لو، اپنے میں سے 2 کو چن لو، ہم ان کے اندر انسانی چیزیں ڈالیں گے۔ ان کے اندر انسانی فطرتیں ڈال دی، وہ زمین پر آتے تھے، وہ لوگوں کے فیصلے کرتے تھے، صحیح کرتے تھے۔ کہا کہ زہرہ ستارے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کی شکل دی، وہ ایک دن ان کے پاس آ گئی فیصلے کے لیے۔ یہ صبح آتے تھے، شام کو اسم اعظم پڑھ کے آسمان پہ چلے جاتے تھے۔
ایک دن جب یہ زہرہ ستارہ نے عورت کی شکل اختیار کی اور ان کے ساتھ مسئلہ پوچھا تو چونکہ انسانی خواہشات اس میں ڈالتے تھے، جب زمین پہ آتے تھے تو ان کی طرف مائل ہو گئے۔ عورت نے ان کے سامنے آپشن رکھا کہ تم مجھ سے اپنی ضرورت پوری کرنا چاہو تو تم بت کو سجدہ کرو، یا میرے ہسبینڈ کو قتل کرو، یا پھر تم شراب پی لو، یہ کام کرو۔ تو انہوں نے سوچا سب سے اچھا، بت کی تو سجدہ نہیں کر سکتے، کسی کو ہم قتل کیوں کریں، شراب پی لیا اور کہا اس میں اعظم سکھا دو۔ شراب پیا، اس نے قتل بھی کر دیا، بت کو سجدہ بھی کیا، اور اس میں اعظم بول پڑے، اور وہ عورت نے اس میں اعظم کو سیکھ لیا۔ وہ زہرہ ستارہ واپس جو ہے اپنی جگہ چلا گیا، اور یہ جو ہے بھول گئے۔ اب جب ہوش میں آیا شراب کے بعد تو یہ آسمان پہ نہیں چڑھ سکے، ان کو جو ہے قید کر دیا گیا، کہا کنویں کے اندر آج بھی یہ لٹک رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، جادو شرک ہے، جادو کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی یوگی جوگی کے پاس نہیں جانے کا کہ ہلائے مڑو کھوٹو کہو تمہیں کری آپو، میں تمہیں 10,000 آپیس۔ وہ 10,000 بھی جائیں گے اور ایمان بھی جائے گا، دونوں جائے گا۔ ان کا ادھر بیان ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ سلیمان نبی تھے، سلیمان جادوگر نہیں تھے۔ ان یہودیوں نے اتباع کی جس کو شیطان پڑھتے تھے سلیمان کے عہد سلطنت میں۔ سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطان نے کفر کیا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھلاتے تھے، اور جو نازل ہوا دونوں فرشتے پر بابل شہر میں ہاروت و ماروت، نہیں سکھلاتے تھے کسی کو، مگر یہاں تک کہ وہ کہتے انما نحن فتنہ، وہ آزمائش ہے، فلا تکفر، سو تم کفر نہ کرو۔ فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، بس لوگ جو ہیں ان دونوں فرشتوں سے سیکھ لیتے تھے، پھر اس کے ذریعے شوہر بیوی کے درمیان تفریق کرتے تھے۔ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، اور وہ جو سیکھتے تھے اس کے ذریعے وہ کسی کو نہ نفع پہنچا سکتے نہ نقصان۔ ہاں، نفع اور نقصان تو اللہ ہی کرتا ہے، اثر اللہ ڈالتا ہے، لیکن فعل اس میں وہ جادوگر کا ہوتا ہے، وہ انتر منتر بولتا ہے۔ اس لیے ایسے مولانا سے بھی علاج، جو ایسے الفاظ پڑھتے ہوں جو قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو، ایسے الفاظ پڑھتے ہوں جس کا ترجمہ اور مطلب معلوم نہ ہو، ایسا علاج بھی جائز نہیں ہے۔ علاج وہی جائز ہے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہو، علاج وہی جائز ہے جس کے ترجمے معلوم ہو کہ اس کا مطلب اچھا آ رہا ہے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح ایک ہے کرامت، کرامت اور جادو میں بھی فرق ہے۔ جادو آپ کو بتایا کہ گندے سندے لوگوں سے وجود میں آتا ہے، اور کرامت اللہ والوں سے، نیک لوگوں سے، عبادت گزاروں سے ہوتا ہے۔ ہم لوگ خود یہاں سے، میں مولانا سعید دمنی اور مولانا خلیل مرحوم انکلیشور گئے جلسے میں، لیٹ پہنچے، کھانا وانا کھا رہے تھے لوگ، ہم ڈائریکٹ اندر جانے سے یہ لگا مولانا قمرالزمان صاحب الہ آبادی، ابھی کنتھاریا میں ان کے خانقاہ چل رہی ہے، وہ مولانا خلیل اندر گھس گئے۔ اب جلسے میں 2,000 2,500 لوگ، وہ اندر گھسے، دیکھا کھاتے وقت آ جاتے ملاقات کے لیے، سمجھ نہیں پڑتی، جلسے میں تو تھے نہیں۔ اب بولو، یہ ہمارے سامنے کی بات ہے۔ بولے ان کو کیسا معلوم کہ جلسے میں نہیں تھے؟ پھر میں مولانا سعید ہم کہ اب ہم کو نہیں ملنا، ان کو ملے ہی نہیں، ہم ڈر سے اندر گھسے ہی نہیں۔ وہاں خلیل بیچارے کو بولی سنائی مولانا۔ اللہ والے ہوتے، بعض چیزیں اللہ ان کے اوپر ظاہر کر دیتا ہے، یہ ان کی عبادتوں کا اثر ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے کرامت میں اور جادو میں۔ تحقیق کہ انہوں نے جان لیا جو کچھ انہوں نے خریدا ہے ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور برا ہے جو کچھ انہوں نے اپنے جانوں کے لیے اختیار کیا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے۔ ولو انہم آمنوا واتقوا لمثوبۃ من عند اللہ خیر، اگر وہ ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کرے تو اللہ کے پاس ان کے لیے بہتر ٹھکانہ ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے اور سمجھتے۔ اب یہ یہودی لوگ کیا کرتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق عجیب انداز سے کرتے تھے۔ رائن، رائن کے معنی ہوتا ہے چرواہا، بکری چرانے والے، اور ایک ترجمہ ہوتا ہے اس کا راعی، معنی میری رعایت کرو۔ تو وہ لوگ
رائی چرواہے کے معنی میں لیتے تھے. جب یہ آیت اتری آگے کی لا تقولوا رائنا تو وہ کہتے تھے ہاں اب تو مزہ آیا, ہم تو بولیں گے, آپس میں بول دیتے تھے رائنا یعنی ہمارے چرواہ, اور سب یہودی ہنستے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ سے فرمایا کہ تم رائنا مت کہو, رسول سے ایسا کہا کرو انظرنا, ہماری جو ہے رعایت کیجئے کے لیے انظرنا کا لفظ استعمال کرو, رائنا نہیں. اس سے مفسرین نے لکھا ہے ایسے معنی ایسا لفظ جس کے دو معنی نکلتے ہوں, ایسے معنی کا استعمال اس وقت تک نہ کرو جب تک اس کے ساتھ کوئی خیر کا لفظ استعمال نہ ہو جائے, ورنہ تم کسی کا اس طرح مذاق اڑاؤ گے, شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا. صحابہ سے فرمایا تم لفظ رائنا بولنا ہی چھوڑ دو, اب سے تم جو ہے وہ وانظرنا بولا کرو. اس کا آگے بیان ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا, ایمان والو تم نہ کہو رائنا, وقولوا انظرنا واسمعوا, اور تم کہو ہماری رعایت کیجئے اور سنو. کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے, دردناک عذاب ہے. وللکافرین عذاب علیم. ما يود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ينزل علیکم من خیر من رب. اور اہل کتاب میں سے جو یہودی ہیں وہ نہیں چاہتے اور مشرکین بھی نہیں چاہتے یہ کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر اترے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء, اللہ اپنی رحمت میں جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم, اللہ تبارک و تعالی فضل فرمانے والا ہے, بڑا فضل والا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, آنے والی رات کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے, ختم قرآن کو اللہ قبول فرمائے, اعتکاف کو قبول فرمائے, اللہ عزت و عافیت عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدی, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.